رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے سالانہ تک کا بیمہ صحت پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو ترقی دینے کا عزم کر رکھا ہے تاکہ انہیں اقتصادی لحاظ سے مستحکم کیا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی مملکت بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے آج تیسرے پہر لوئی دیر میں تیمرگرہ کے مقام پر ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے سالانہ تک کا بیمہ صحت پروگرام شروع کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ غریب اور ضرورت مند افراد کا معیار زندگی بلند کرنے کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت نے کل ایک بار پھر بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کی اور ایک سپر سونک میزائل فائر کیا جو میاں چنو میں گرا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے بین الاقوامی برادری سے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ آج کامرا میں J-10C جدید لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کو اس بات پر اعتماد ہے کہ ہماری مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم نے جدید J-10C لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ملک کے دفاعی نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بر صغیر میں سلامتی کے عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت پر حزب اختلاف کی جانب سے خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے 40 سال بعد نیا اسکواڈرن کھڑا کیا جس سے اب بھارتی جنگی طیارے رافیل کی برتری ختم ہو گئی، تاہم اس پر حزب اختلاف کے کسی رہنما نے کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اتحادی مضبوطی سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اہم فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات آج سے پہل اسپیکر صوبائی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے بڑے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت نے عام آدمی کی فلاح بہبود کا تہیہ کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے صحت کارڈ اور کامیاب جوان پروگرام سمیت کئی فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو ترقی دینے کا عزم کر رکھا ہے تاکہ انہیں اقتصادی لحاظ سے مستحکم کیا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کو خوشحال و مستحکم ملک بنانے کے سلسلے میں مدد کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کے درمیان ترکی میں امن بات چیت کی ناکامی کے بعد روس نے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ اسٹیٹ ایمرجنسی سروسز کے مطابق ماریوپول، ڈیمپرو اور کنڈرگارٹن اور لسک میں تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین نے 50 کروڑ یورو کی اضافی رقم کے ذریعے یوکرین کی فوجی امداد بڑھانے کی تجویز دی ہے تاکہ روسی جارحیت سے برسر پیکار یوکرین کی فوج کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہ مطالبہ فرانس میں یورپی یونین ممالک کے 2 روزہ غیر رسمی سربراہ اجلاس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس میں کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے افغان خواتین کو بااختیار بنانے اور قیام امن، انسانی ہمدردی اور ترقیاتی عمل کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر میچل بیچلٹ نے ایک بیان میں کہا کہ خواتین کو ان کا تعلیم اور روزگار کا حق ملنا چاہیے۔
اور اب کرکٹ. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 کرکٹ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کل سے کراچی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.